تو اللہ تعالیٰ کے ہر وقت دعا کر دیا جی، نماز کے بعد بھی، نماز کے دوران بھی، نماز سے پہلے بھی، وقت کوئی نہیں، دعا کا وقت کوئی نہیں ہے۔ اس کے واسطے چند حدیث بخاری شریف تو ایک آیت قرآن پاک تو الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا ند لہ لا مثل لہ ولا مماثل لہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ یہ قرآن پاک کا دوسرا سپارہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 سے لے کر 186 تک یہ ایک آیت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق جو سمجھ ہوگی، جو علم ہوگا، اس کے مطابق انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ اگر یہ میری طرف سے کوئی پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کدھر ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ کہتا ہے کہ ان کو بتا دو کہ میں ان کے نزدیک ہوں، نزدیک، اور عجیب و دعوت الداع اذا دعان، دعا قبول کرتا ہوں، دعا کو قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ جب کوئی ٹائم نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے، کوئی وقت نہیں بتایا کہ اس وقت دعا کرو تو میں قبول کروں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں چند مقامات پر اور ٹائم کا بھی تعین کیا کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے لے کر مغرب کی نماز تک جو وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، اس ٹائم میں دعا کرنی چاہیے۔ تو جب بھی مجھے پکارے گا میں اس کو سن لوں گا۔ میں سمیع البصیر ہوں، میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں۔ جب میرا بندہ میرے سامنے دعا کرے گا تو میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوں گا اور اس کی دعا کو سن بھی رہا ہوں گا۔ اس لیے دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تیری تقدیر بدل دوں گا اگر تو مجھ سے دعا کرے گا نا۔ آگے جو شرط ہے وہ پوری ہونی چاہیے، جو شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے نا قرآن پاک میں، وہ پوری ہونی چاہیے۔ کہتا ہے کہ میں تیری تقدیر کو بدل دوں گا، دعا کے صدقے تیری تقدیر کو بدل دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آگے؟ تو انہیں چاہیے میرا حکم مانے، ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک تو میرا حکم مانے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اطیع اللہ اطیع الرسول۔
میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ نہیں کہ صرف کہہ دیا ہے، نہیں، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ کا. کس نے بتایا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا بتایا تھا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اطیع اللہ و اطیع رسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور میرے رسول کی. جب اطاعت کرنی ہے میرے رسول کی، تو جب اطاعت کرو گے تو جو حکم میرا محبوب دے گا اس کو ماننا آپ پہ فرض ہو جائے گا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا نماز کا حکم دیا. ہمارے لیے فرض ہے نماز پڑھنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلمے کا حکم دیا، ہمارے لیے فرض ہے کلمہ طیبہ پڑھنا. اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا روزہ. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک بتانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ بھی رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے، اور کلمہ بھی پڑھا جاتا ہے، نماز بھی پڑھی جاتی ہے. خود اللہ تعالیٰ تو نماز بھی نہیں پڑھتا. اللہ تعالیٰ نے تو صرف کہہ دیا کہ نماز پڑھنی ہے، 5 نمازیں فرض کر دیں. تو پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا کہ تم نماز پڑھو، جو تیری ادا ہوگی میں اس کو فرض کر دوں گا. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائیں کی ہیں نماز میں، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، اگر یہ نہ کرو گے تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائیں کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرض کر دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا. اپنا محبوب بندہ، پھر وہ بندہ نہیں رہے گا، پھر وہ اپنا محبوب بندہ بنا لے گا جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے گا. کس لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ دعائیں تو قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ حکم ماننے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں کی ہیں؟ تقدیر بھی بدل جاتی ہے، دعاؤں سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کیا ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی دعائیں کرتے تھے. پہلا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھانے سے کئی لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتے، ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے اکثر لوگ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی. اتنے اوپر ہاتھ اٹھا لیے کہ بغلوں کی سفیدی بھی نظر آنے لگی. حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ، جو خالق نے کیا میں تیری بارگاہ میں اس سے بری ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی. یہ تو ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے. اور ایک اور آتا ہے کہ یہ جو ہم بعد میں اللہ اکبر کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ نماز کے بعد یا نماز سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ نماز کے بعد ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مالدار لوگ درجات اور حبشہ کی نعمتوں میں بازی لے جائیں گے. یہ جو مالدار، میں صبح بتا رہا تھا نا کہ مالدار لوگ جو ہیں وہ تو ہم سے آگے نکل جائیں گے. ہم تو ٹھہرے غریب آدمی کیسے آگے نکل جائیں گے؟ فرمایا کہ یہ کیوں کر عرض کی کہ جس طرح انہوں نے نماز پڑھی تو ہم نے بھی نماز پڑھی. یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. اس میں تو ہم ہو گئے برابر، جیسی وہ نماز پڑھتے ہیں ویسی ہم نماز پڑھتے ہیں. جس طرح انہوں نے جہاد کیا تو ہم نے بھی کیا، لیکن انہوں نے اپنا وافر مال راہ خدا میں خرچ کیا جبکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے. فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے باعث تم ان لوگوں کے برابر ہو جاؤ جو تم سے پہلے ہو گزرے، اور ان لوگوں سے بڑھ جاؤ جو تمہارے بعد آئیں گے اور تمہارے برابر کوئی نہ ہو سکے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں مگر وہ جو تمہاری طرح کرے تم اپنی ہر نماز کے بعد، تم اپنی بخاری شریف کی حدیث، تم اپنی ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو. عبید اللہ بن عمر نے سنی اسی طرح روایت کی. ابن جلان نے سمی اور رجا بن حیات سے روایت کی. حریر بن عبد العزیز بن رفیع ابو صالح نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. یعنی کہ یہ بہت سارے صحابی ہیں جنہوں نے یہ روایت کی ہے. اور دعا کرنے کے لیے دعا کی قبولیت کا بھی ہوتا ہے. جب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئے کہ مجھے ایسی دعا سکھائیں، ایسی دعا سکھائیے جس کے ساتھ میں نماز میں دعا کیا کروں، نماز میں دعا کیا کروں، نماز میں دعا کیا کروں، نماز تو بعد نہیں، نماز میں دعا کیا کروں. فرمایا کہ تم یوں کہا کرو، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، ربنا اللہم انا ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم. نماز، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ جو کہ ہر وقت دعا کر دیا نماز کے بعد بھی، نماز کے دوران پہلے بھی، وقت کوئی نہیں، دعا کا وقت کوئی نہیں ہے. اس کے واسطے چند حدیث بخاری شریف تو ایک آیت قرآن پاک تو الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له لا مثل له ولا مماثل له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.